ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور آج یہ خصوصی پروگرام سجایا گیا ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں۔ آپ کو خراج پیش کرنا، آپ کے سوانح حیات کو ایک مرتبہ پھر علماء کرام سے سننا، دل میں آپ کی یاد کو تازہ کرنا، اور آپ کی یاد کی بدولت اپنا ایمان تر و تازہ کرنا کہ دیکھیں کیسے ائمہ، کیسے فقیہ اور کیسے مجتہد لوگوں کی وجہ سے اور ان کی ریاضتوں، محنتوں، کاوشوں اور مستقل مزاجی اور استقامت کی وجہ سے دین پر جو ڈٹے رہے صراط مستقیم پر، اور اس کے راستے کو، اس کی راہیں ہموار کرتے رہے دنیا بھر کے لیے، ان حضرات کی محنتوں، مشقتوں اور خون پسینے کی جو ایک روش ہے، اس کی بدولت ہمیں کتنی سہولت سے اسلام مل گیا۔ پھر بھی اگر ہم اس کی اور اس کے اصولوں کی، اس کے قواعد و ضوابط کی، اس شریعت مطہرہ، اس ٹرانسپیرنٹ سسٹم کی اگر ہم قدر نہ کریں، جو کہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارا دین، ہمارا ضابطہ حیات، ہمارا وے آف لائف، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو یقین کیجئے پھر ایسے لوگوں کا نام و نشان نہیں رہتا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اپنے دین پر ناز کریں، فخر کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان یہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقیہ، جن لوگوں نے اپنی محنتوں، ریاضتوں، پوری زندگی صرف کر دی دین متین کی خاطر، اور جن کی بدولت ہمارے ایسے ایسے پیچیدہ مسائل جو تا ابد اب ہمیں روشنی فراہم کرتے رہیں گے، اب ہم الجھیں گے نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں الجھنے نہیں دیا۔ ہماری الجھنے سلجھانے والے لوگوں میں بہت ہی بڑا اونچا نام، ایک منارہ نور کی حیثیت، حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ذات بابرکات پر گفتگو کرنے کے لیے ملک پاکستان کے بہترین علماء میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہیں اور جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ میں نے بات کی نظائر نہ جانے کہاں کہاں الجھے ہوئے مخمصوں میں آج بھی امت ایک دوسرے کو دست و گریباں ہوتی، مگر سلام ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ جنہوں نے کیسے راستے ہموار کیے، کیسی آسانیاں فراہم کی، اپنے آپ کو الجھائے رکھا ہمیں سلجھانے کی خاطر۔ آپ کے تعارف کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں، آپ کا جو ایک تعارف ہے وہ دنیا کو پتہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ نعمان کا ذکر میرے لیے بار بار کرو کہ جب بھی تم اس کا ذکر کرتے ہو تو روشنی پھیلتی ہے، جب بھی اس کا ذکر کرتے ہو ان کا ذکر خوشبو کی طرح ہے کہ جیسے خوشبو ہے اس کو آگ لگا کے سلگاؤ تو پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے بخور جو ہے، تو ایسے ہی ان کا ذکر بھی ایسا ہی ہے کہ ان کا ذکر چھیڑتے ہو، ان کا ذکر کرتے ہو تو ایسی خوشبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قول کس کا حضرت؟ یہ شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے، منسوب ہے کئی علماء کی طرف، بعض حضرات نے امام شافعی کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن امام شافعی کی طرف اس کی نسبت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک اور شاعر تھا، پورا جو ہے وہ شاعر کا جو ہے پورے اس کا ایک قصیدہ تو نہیں ہے، خیر ایک غزل کی طرح کے اشعار ہیں پورے، یہ اچھا سننے میں بڑا خوبصورت سنائی دیا، اور اس کے اندر جو ہے اس میں سے یہ ایک شعر ہے اور یہ بہت شاندار شعر ہے، اور حقیقتاً سیدنا نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے اوپر صادق آتا ہے کہ واقعی ان کا ذکر ایسا ہی ہے کہ ان کا ذکر جب کیا جائے، جب ان کا ذکر کریں، جسم و جاں میں تراوت آ جاتی ہے، جسم و جاں میں تازگی آ جاتی ہے، بندے کی روح کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا تصور قلب کے لیے اور روح کے لیے، دونوں کے لیے اور عقل کے لیے یکساں جو ہے وہ اپیلنگ ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ دماغ کو اپیل کرتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو دل کو اپیل کرتی ہیں، دل کو اپیل کرتی ہیں۔ اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو قلب اور عقل دونوں کو بیک وقت جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں۔ ان میں اٹریکشن بہت، اٹریکشن ان کے اندر کشش جو ہے، اگر جو ہے وہ قلب کی کشش بھی ان کی طرف بہت ہے، قلب بھی ان کی طرف کھنچتے ہیں، اور عقل جو ہے عقل کی کشش بھی ان کی طرف بہت ہے۔ عقل تو ایسی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اہل و رائے کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اہل و رائے کا مطلب یہ کہ صاحب و رائے، درست رائے والے، جو درست رائے رکھنا ہے یہ بھی ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، تو یہ ایک کمانڈ ہے جو ہر کسی کو دی بھی نہیں جاتی۔ درست رائے رکھنے والوں کے سردار ہیں، تو عقل کو تو اپیل کریں گے ہی کریں گے، اور دل کو تو ایسے جو ان کی روحانیت ہے، جو ان کا تقوی ہے، جو ان کی پرہیزگاری ہے، جو ان کا علم ہے، جو ان کا
حلم ہے، جو ان کا حسن اخلاق ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا کردار ہے، قلب کے لیے بھی اپیلنگ. تو قلب اور ذہن دونوں پہ یکساں جو ہے وہ عمدہ نقوش چھوڑتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام الائمہ آپ کا لقب ہے، کاشف الغمہ آپ کا لقب ہے، سراج الامہ آپ کا لقب ہے، امام اعظم آپ کا لقب ہے، سب سے بڑے امام. جب کبھی امام اعظم کا لفظ بولا جاتا ہے فوراً ذہن جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی طرف. ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے، نعمان آپ کا نام ہے، ثابت آپ کے والد ماجد کا نام ہے. یہ عالم ایسے عالم کے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے استاد ہیں. صرف عالم نہیں ہے، عالم گر ہیں. مجتہد ہے، صرف مجتہد نہیں ہے، مجتہد گر ہے. آپ نے باقاعدہ مجتہد بنائے ہیں، پروڈکشن کی ہے ان کی. آپ کا جو تلامذہ کا یعنی خود آپ کے مجتہد ہونے کا عالم کیا ہو؟ بالکل. جب اتنے بڑے بڑے مجتہدین آپ نے بنا شان بیان ہوتی ہے تو یوں کہتے ہیں نا کہ جناب یہ مجتہد تھے. آسان ہے مجتہد، یہ مجتہد گر ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کے لیے کہ یہ جناب عالم ہے، اس کی شان بیان ہو رہی ہے، تو یہ عالم نہیں ہے تو عالم گر ہے، عالم بنانے والے ہیں، ان کی شان کیسی ہوگی؟ تو یہ تو صرف عالم گر نہیں ہے، عالم گر تو ہیں، مفتی گر تو ہیں، لیکن یہ مجتہد گر ہے. آپ کے 40 کے قریب تلامذہ جو ہے ان کے لیے اگلوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اجتہادی صلاحیتوں کے حامل تھے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردان رشید ایسے، کس کا فیض، کس کی تربیت، کس کی نگاہ کرم، وہ نظر عنایت کس کی ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظر عنایت ہے. جن کی نظر عنایت سے بڑے بڑے مجتہد بن گئے تو خود ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ خود اونچے درجے کے فقیہ ہیں. امام مجتہد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، امام متبوع ہیں. تو فرماتے ہیں الناس کلہم عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ. لوگ سارے کے سارے فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں. ابو حنیفہ کے بال فقہ میں بچے سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، یعنی ان کے محتاج ہیں. تو امام اعظم کی فقاہت کو سلام پیش کیا ہے انہوں نے. امام اعظم کی حدیث دانی کو بھی اگلوں نے تسلیم کیا. حدیث کے اینگل سے دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں تفکر اور تدبر کے اینگل سے دیکھیں، فقاہت کے اینگل سے دیکھیں، علم فقہ کے اینگل سے دیکھیں، تصوف کے اینگل سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہاں پر ہمیں چمکتے دمکتے نظر آئیں گے. کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، حضرت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ان کا تعارف بیان کیا. میں علمی مقام آپ کا جاننا چاہتا ہوں. ایک طرف تو آپ نے برسبیل تذکرہ کہا کہ مجتہد نہیں، مجتہد گر، عالم نہیں، عالم گر. اللہ اکبر. کیا فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. بلا شبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے وہ ہے اتنی بلند و بالا کہ جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی امام اعظم، مطلقاً امام اعظم جب بھی کہا جائے تو ذہن صرف اور صرف حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی طرف جاتا ہے. آپ کی شخصیت کی جو نمایاں پہلو ہیں، آپ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں. صحیح. یعنی جب ہم علمی مقام کی اگر بات کریں تو اس زمانے میں جتنے علمی میدان تھے ان تمام میدانوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ استاد کی حیثیت سے اور امام کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. یعنی علم کلام کو اگر دیکھیں تو امام اعظم وہاں بھی امام اعظم ہیں. اہل السنہ کا دفاع کرتے ہوئے اور جتنے اہل السنہ کے خلاف مذاہب تھے ان کا رد کرتے ہوئے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے آپ امام اعظم کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. اور تائید ائمہ وقت آپ کے ظاہر ہے آپ کے اصولوں میں نظر آتے ہیں. جی بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگر حدیث کی طرف دیکھیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم حدیث کے حصول میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ اور بصرہ کا کوئی محدث ایسا نہیں چھوڑا جس سے اکتساب فیض نہ کیا ہو. کیا بات. اور صرف کوفہ و بصرہ ہی نہیں بلکہ علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ حرمین شریفین کا بھی سفر اختیار کیا، وہاں سے بھی علم حدیث حاصل کیا، جو کہ دین کے جو بنیادی ماخذ ہیں، ایک قرآن اور دوسرا سنہ. اب ان علوم کے حصول کے بعد جو آپ نے امت کو جو سب سے بڑا تحفہ پیش کیا ہے وہ ہے فقہ کی تدوین، فقہ کو مرتب کرنا، مسائل کو بیان کرنا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا علمی مقام اگر دیکھا جائے تو دو چیزوں سے بلکہ تین چیزوں سے اس کی شناخت ہو سکتی ہے. ایک تو آپ کے اساتذہ کو دیکھ لیا جائے، کتنے بڑے بڑے استادوں کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کیا. دوسرا آپ نے خود کیسے شاگرد تیار کیے وہ دیکھا جائے تو آپ کا علمی مقام و مرتبہ نظر آتا ہے. اور تیسرا جو آپ کی تصانیف ہیں، جو آپ کی تصنیفی خدمات ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کا علمی مقام و مرتبہ نظر آتا ہے. صحیح. اساتذہ کی طرف اگر نگاہ کریں
تو آپ اس شان کے مالک ہیں کہ صحابہ کا دیدار بھی کیا، اور جو صحابہ سے فیض یافتہ بڑے بڑے ائمہ تابعین تھے آپ نے اکتساب فیض کیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور امام اعظم کے درمیان اگر ہم روایت کو دیکھیں صرف 2 واسطے یا ایک واسطہ آتا ہے جس میں امام اعظم براہ راست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیکھا کرتے ہیں. صحیح. جب آپ نے علم کے اندر یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا نا تو آپ کی شان یہ ہے کہ بڑوں نے آپ کی جلالت علمی کو تسلیم کیا. ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں جب آپ گئے تو وہاں ایک بڑے مشہور بزرگ موجود تھے، تو انہوں نے امام اعظم کا تعارف ایسے کروایا کہ ھذا عالم الدنیا الیوم، آج روئے زمین کا سب سے بڑا عالم یہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہا. تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ آپ نے کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، آپ کا جو ماخذ علم کا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر کا علم اصحاب عمر سے حاصل کیا، حضرت علی کا علم اصحاب علی سے حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا علم اصحاب عبداللہ بن مسعود سے حاصل کیا. کیا بات ہے، براہ راست آپ کا یہ واسطہ براہ راست واسطہ ہے. تو حضرت عمر کا علم بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، حضرت علی کا علم بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا علم بھی آپ کے پاس آ رہا ہے. اور یہ تینوں برگزیدہ ہستیاں وہ ہیں جو کوفہ کے اندر کوفہ کو بسانے والے، کوفہ کو آباد کرنے والے، اور کوفہ کو دارالعلم اور دارالفضلاء بنانے والے. تو ان بزرگ ہستیوں کا علم، ان بزرگ ہستیوں کا فیض حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہوا. یہاں تک کہ آپ کے علم کو جو 4 چاند لگے ہیں وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے لگے کہ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزارے، اگر وہ صحبت کے 2 سال نہ ملتے تو پھر آج ایسا نعمان بن ثابت تمہیں میسر نہ آتا جسے دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی. کیا بات ہے حضرت، میں اس بات سے وہاں تک پہنچ گیا کہ ایک طرف حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا، اور ایک طرف حضرت امام اعظم یہ کہہ رہے ہیں. مطلب اہل بیت کا جو فیض ہے وہ چاہے علمی ہو، سیرت و کردار کا ہو، یا کسی بھی حوالے سے ہو، مشاورت کے حوالے سے ظاہر ہے. حضرت علی کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، مصعب کے فرماتے کہ ان کے دور میں ان کے مشیر مجھ جیسے تھے اور میرے دور میں میرے مشیر تم جیسے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ بات یہ طے ہے کہ نہ ہی صحابہ کرام کے بغیر اور نہ ہی اہل بیت کے بغیر کسی طور ان دونوں کو چھوڑ کر آپ فلاح نہیں پا سکتے. ان دونوں کے دامن سے وابستگی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تابعی جو ائمہ وقت بنے، جنہیں دنیا آج اجماع ہے ایک بہت بڑی تعداد میں ان کی ماننے والی انہیں امام اعظم کہہ کر یاد کرتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال اگر نہ ہوتے تو ایسا نعمان بن ثابت تمہیں نہ میسر آتا کہ جو حضرت جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے جو آپ کو علمی فیض ملا. انشاءاللہ مزید اس پر کلام کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات علمی مقام، آپ کا زہد و تقوی اور آپ کے تعارف کے حوالے سے نشست ترتیب دی ہے. خراج پیش کرنا چاہتی ہے پوری امت، سلام پیش کرتی ہے حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ کی خدمات پر، اور آپ نے جو کچھ کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق آپ کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے. علم دین کی خاطر، حدیث کے اکتساب فیض کی خاطر، ابھی جو مفتی صاحب فرما رہے تھے اس سے قبل مفتی صاحب فرما رہے تھے کہاں کہاں آپ نے سفر نہیں کیا، کہاں کہاں سے اکتساب نہیں کیا. جتنے محدثین اس وقت آپ کو میسر آئے آپ نے کوئی محدث نہیں چھوڑا، حضرت فرما رہے ہیں کہ جس سے اکتساب فیض حدیث نہ کیا ہو. اللہ اکبر. میں علمی مقام، اسفار، آپ کی گراس فوٹ، آپ کی ایفرٹ کو تو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کے زہد و تقوی کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب بندہ علم دین میں اتنا مصروف ہوگا تو یہی ایک صاحب تقوی ہونے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے قبلہ، لیکن پھر بھی عبادت، ریاضت، اس کے حوالے سے کچھ. سلمان بھائی دیکھیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ علم کے اندر ہمیں آگے آگے نظر آتے ہیں لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ان کا لیول وہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. کچھ لوگ ہمیں تقوی، آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہمیں تقوی پرہیزگاری کے اندر بہت آگے نظر آتے ہیں لیکن علم کے میدان میں ان کا لیول ہمیں نظر وہ نہیں آتا، پیچھے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں وہ آیت جو ہے وہ پردہ ذہن پہ ابھرتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اس سے علم والے ہی ڈرتے ہیں.
امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیں اور ان کا تقوی، پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، خشیت الہی، اللہ اللہ۔ امام اعظم جس طرح علم کے میدان میں امام اعظم ہے، اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری کے میدان میں بھی امام اعظم ہی نظر آتے کیا ہیں۔ بات! ایسے امام کے اگلوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا وطد۔ عبادت ایسے قیام کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے کہ لوگوں نے وطد کہہ کے پکارنا شروع کر دیا کہ وطد کہتے ہیں کیل کو، کہ یہ تو ایسے ایسے کیل ہلتی نہیں ہے نا، کھڑی ہوئی ایک جگہ گاڑ دیا آپ نے وہ گڑی ہوئی ہے، تو ایسے امام صاحب اتنے تو طویل طویل قیام کیا کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اتنے لمبا قیام کرتے تھے گویا کہ کیل کی طرح جو ہے وہ پاؤں اندر گاڑ دیے ہلنی میں۔ اللہ یہ ان کی عبادت اور ریاضت کا عالم تھا۔ کتنے سالوں تک ایسا ہوتا رہا کہ آپ رات رات بھر عبادت الہی کے اندر گزار رہے ہیں، رات رات بھر علم دین کی خدمت اور ترویج و اشاعت میں گزار رہے ہیں، اور کئی نمازیں جو ہے وہ ایک وضو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کتنا آپ کا ایسا معمول رہا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا، ختم کا، اور کتب تذکرہ آپ کی بھری ہوئی ہیں، ایسے ایسے واقعات ان کے اندر موجود ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جس طرح دیگر شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے کہ کتب تذکرہ میں اس طرح کا میرٹ ملحوظ نہیں رکھا جاتا، تو اس میں کچھ باتیں مبالغہ آمیز بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا چیزوں کو کہ کچھ باتیں مبالغہ آمیز بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں جیسے دیگر جگہوں پر ہوتی ہیں، لیکن ساری باتیں مبالغہ آمیز نہیں ہوتی، حقیقت بھی ہوتی ہیں اور کچھ مبالغہ آرائی بھی ہو جاتی ہے بیچ میں۔ تو مبالغہ آرائی کو اگر ہم جو ہے وہ اس سے قطع نظر کر لیں تو بھی بہت ساری باتیں امام اعظم کی کتب تذکرہ میں نظر آتی ہیں، اور جو اس کو ہمیں بڑے بڑے اوتھینٹک لوگ تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے تسلیم کیا ہے آپ کی اس عبادت اور ریاضت کی کیفیت کو، کہ جس طرح آپ علم کے اندر آگے آگے تھے، عبادت ریاضت میں بھی آگے تھے، اور تقوی پرہیزگاری میں بھی ایسے ہی تھے۔ ایک مرتبہ آپ جس ایریے میں رہتے تھے وہاں کوئی بکری چوری ہو گئی، تو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو الگ الگ روایات میں آپ کو بتائی گئی، کسی میں کہ 7 سال، کسی میں 4 سال، الگ الگ قصہ ہے۔ بہرحال جتنی بھی بتائی گئی عمر، تو اتنے عرصے تک کے لیے آپ نے وہ گوشت کھانا جو ہے وہ ترک کر دیا، اس اندیشے کی بنا پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی چوری والی نہ ہو۔ یہ عالم ہے آپ کے تقوی کا، یہ عالم ہے آپ کے خوف خدا کا، کہ اب ایسا کرنا واجب اور لازم نہیں تھا، لیکن وہ جو حقیقی علم والے ہوتے ہیں، یہ ان کا تقوی، یہ ان کا شبہات سے بچنے کا عالم۔ اسی طرح کتب تذکرہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو سائے میں کھڑے ہونے سے بچے، کیونکہ جہاں سایہ تھا تو وہ گھر تھا اس آدمی کا کہ جو آپ کا مقروض تھا، جس کو آپ نے قرض دے رکھا تھا، تو آپ اس کے سائے میں نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ کہیں یہ اس سے نفع لینے کے زمرے میں نہ آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا کلو قرض جرا نفعا فہو ربا، اور دوسری روایت میں کلو قرض جرا منفعتا فہو ربا، بعض میں منفعتا کے لفظ اور بعض میں نفعا کے لفظ ہیں، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ تو حالانکہ یہ فی نفس ہی حقیقتاً یہ اس زمرے میں نہیں آتا، لیکن چونکہ اس کا تعلق فتوے کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ذاتی عمل کے ساتھ ہے، تو ذاتی عمل میں آپ نے تقوی کی انتہا پر گئے ہیں۔ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بالکل، اور یہ دیکھیں آپ کے علماء نے یہ بیان بھی فرمایا، فقہاء نے باقاعدہ تربیت دی ہے کہ فتوے کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، تقوی کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ تو اپنے نفس کا معاملہ ہے تو آدمی کو احتیاط والے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے تو وہاں پہ فتوے والے پہلو کو لینا چاہیے، تقوی والے پہلو سے تھوڑا پیچھے بھی آ جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ہمیں آج معاملہ الٹا نظر آتا ہے، اپنے نفس کی بات آتی ہے تو لوگ فتوے والے اینگل پہ آ جاتے ہیں، اور دوسروں کی بات آتی ہے تو لوگ تقوی والے اس پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو میرٹ جو نا آپ نے یہ ڈی میرٹ کر دیا ہے، یہ اس طرح ڈی میرٹ نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، اپنے لیے تقوی اور ورع، اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ حتی الامکان گنجائش کا پہلو، فتوے کا پہلو، اور اپنے دل کے اندر ان کے لیے اچھا حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں مسلمانوں سے۔ جہاں اللہ رسول کی طرف سے ان کی بچت کا پہلو نکلتا ہے تو وہاں پر ہم زبردستی کوئی حکم نہ لگائیں۔ تو بھارت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ میں تقوی پرہیزگاری کے بھی پہاڑ نظر آتے ہیں، اور اسی تقوی کی وجہ سے عہدہ قضا بھی آپ نے قبول نہیں کیا کہ کوئی غلطی نہ ہو، اور مجھے جو ظالم اور جابر حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانی پڑ جائے، جبکہ آپ سے بہتر قاضی کون ہو سکتا تھا؟ کون ہو سکتا تھا؟ قید خانے کی سزا قبول کر لی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا ہے، لیکن جو عہدہ قضا قبول نہیں کیا، گئے بھی تقوی اور پرہیزگاری کے عالم میں۔ واہ واہ! قید خانے کی بات سے مجدد الفسانی مجھے یاد آ گئے، اقبال نے جن کے لیے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یہی نفس گرم سے گرمی حرار۔ اللہ اکبر! بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی احتیاط، نزاکتیں، لطافتیں، ان کی شخصیت کی، اللہ اکبر، چھوٹی سے چھوٹی بات نیکی کی اختیار جو ہے وہ کرتے ہوئے کہیں بھی آپ یہ نہیں کر رہے کہ گریز کریں، اور چھوٹی سے چھوٹا گناہ جس کو آپ کی ذات محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ شبے کی بھی گنجائش نہ رہے، مجھ پر نقطہ بھی نہ ہو، اور میں سفید چادر کی طرح اس دنیا سے جاؤں، کیا احتیاط، اللہ، کیا تقوی، اللہ اکبر۔
میں مفتی صاحب قبلہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت اور قابلیت، کیونکہ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتنا بڑا فقیہ اور ایسے ایسے قواعد و ضوابط ایسی ایسی گٹھیاں سلجھا دینے والا اور اتنا علم حاصل کرنے والا وہ بریلینٹ نہ ہو، جینیس نہ ہو، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ آپ سے جاننا چاہتا ہوں ذہانت اور قابلیت کا عالم کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقیناً ایک ایسے عمدہ خصائص کے حامل شخصیت ہیں کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں ذہانت اور قابلیت کی، یہ اس سے نیچے رہ جاتی ہے اور یہ اس سے بھی بلند و بالا منصب پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مطلب ذہانت جس پہ ناز کرے اور قابلیت جس پہ ناز کرے اور جس کا ہونا ضرب المثل کے طور پہ بیان کیا جائے، وہ شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ ذہانت سے مراد اگر ہم دو چیزوں میں لیں، ایک تو سمجھنے میں اور دوسرا یاد رکھنے میں چیزیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ثانی کوئی نظر نہیں آتا۔ قرآن و سنت ایک طرف تو ہے حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے، جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ویسا مینوان آگے بیان کر دیا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صرف روایت نہیں بلکہ درایت میں بھی اس کو پرکھتے ہیں، یعنی جو روایت بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم اور اس سے کون کون سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں، اس سے کون کون سے مسائل میں بطور دلیل اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق خود امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے اور پرکھنے والا امام اعظم جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ جس طرح امام اعظم رحمہ اللہ اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تدبر کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خاصہ تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا جو طریق ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے میں کسی مسئلے کا حل قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کرتا ہوں، وہاں اگر نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کرتا ہوں، وہاں اگر نہ ملے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال میں اس کو تلاش کرتا ہوں، پھر کسی ایک صحابی کا قول میں اس میں سے لے لیتا ہوں، اور وہاں بھی نہ ملے تو پھر اس کے بعد جس طرح دیگر تابعین مجتہدین موجود ہیں وہ اجتہاد کرتے تو میں بھی اجتہاد کیا کرتا ہوں۔ اور ایسے مجتہد اللہ اب اجتہاد کرنے کے لیے ان دلائل کو سمجھنا بھی تو پڑے گا نا، بغیر دلائل کو سمجھے اور پھر اس کے بعد بغیر اسے یاد رکھے کوئی اجتہاد کیسے کر سکتا ہے؟ تو امام صاحب علیہ رحمہ نے یہ اصول بیان کر کر اپنی ذہانت اور قابلیت دونوں کو خود ارشاد فرما دیا ہے کہ دین میں جتنے پیش آمدہ مسائل ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا امام صاحب علیہ رحمہ سے پہلے جو لوگوں کا ایک مزاج تھا کہ جو موجود مسئلہ ہے صرف اس کے متعلق رہنمائی لے لی، کوئی مسئلہ پیش آیا اس کے متعلق شریعت کی رہنمائی لی، اس پہ کتنے مسائل بن سکتے ہیں وہ نہیں سوچا کرتے تھے، مگر امام صاحب نے اس کی بنیاد رکھی کہ اس پر مزید مسائل کی بنا کی جا سکتی ہے، فرضی مسائل کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا۔ کسی نے کہا بھی یہ مسئلہ پیش تو نہیں آیا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہا ابھی نہیں آیا مگر بعد میں تو آ سکتا ہے، بعد میں آ سکتا ہے، مسئلہ پیش آنے سے پہلے ہم اس کا حل جان لینا چاہیے۔ تو امام اعظم نے لوگوں کو اس نہج پر سوچنے پہ مجبور کیا کہ فیوچر پہ بھی نگاہ کیا، بالکل، اور آپ دیکھیں کہ اسی فرضی کیفیات کو بھی جب آپ نے بیان کیا اور اس کے مسائل جب آپ نے بیان کر دیے تو آج تک امت اس کا صدقہ کھا رہی ہے، آج تک امت کے لیے بلکہ قیامت تک جتنے آنے والے مسائل ہیں اس کی بنیادیں وہ فراہم کر کے چلے گئے اور ہمیں یہ بتا کر چلے گئے کہ اس کیفیت کے اندر مزید کون کون سی کیفیات شامل کی جا سکتی ہیں، اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام اعظم علیہ رحمہ کی شان یہ کہ خود آپ کے جو استاد گرامی ہیں شیخ حماد، پہلے امام صاحب کو وہ پیچھے بٹھایا کرتے تھے، مگر جب امام صاحب کا تتبع دیکھا، غور و فکر دیکھا، حافظہ دیکھا تو آپ کو صدر مقام پہ بٹھانا شروع کر دیا اور کہا جی میرے سامنے صرف ابو حنیفہ بیٹھا کرے گا اور باقی سب ان کی تبعیت کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک کیفیت یہ آئی کہ شیخ حماد کو سفر پر بصرہ جانا پڑ گیا کسی کام سے اپنے عزیز کی میت کے اندر، تو اب استاد کی مسند پہ کون بیٹھے گا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر استاد کو اتنا اعتماد تھا کہ اپنی مسند پر امام اعظم کو بٹھا کر گئے اور 2 مہینے امام اعظم نے شیخ حماد کی جگہ پر بیٹھ کر درس دیا ہے اور فتاوی جاری فرمائے۔ تو آپ جب مسائل سنا کرتے تھے تو بالکل ایز اٹ از لفظ بلفظ اس کو یاد کیا کرتے تھے، اس میں کوئی ذرا سی بھی رد و بدل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ کی ذہانت کے حوالے سے ایسے مسائل جن کے جواب بڑے بڑے مشائخ اس زمانے میں دینے سے گھبرا جاتے تھے یا ان کے ذہن میں وہ جواب نہیں آتا تھا، امام اعظم لمحے بھر میں اس کو حل کر لیا کرتے تھے۔ اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ طلاق کے مسئلے میں پریشان ہیں، کفارے کے مسئلے میں پریشان ہیں، دیگر فقہا کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی یہ جواب، وہ بندہ پریشان ہو کر امام صاحب کے بارے میں آیا تو امام صاحب کا لقب ہے کشف الغمہ، تو امام صاحب علیہ رحمہ نے لوگوں کے غم دور فرما دیا اور اس کو اس مسئلے سے اتنی آسانی کے ساتھ نکالا کہ وہ قیامت تک امام اعظم کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا بات ہے، اور دل بھی اس کا مطمئن ہوا اس جواب سے، کیونکہ ظاہر ہے
آپ کشف الغمہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کا غم دور کرنا، اٹس مین واٹ، کہ جب کوئی کسی کو جواب دے تو اسے اطمینان قلب ہو جائے اس جواب سے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ ہاں بے شک یہی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اس مسئلے میں جو کہ امام اعظم نے کیا۔ کیا بات ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ بریک کے بعد آخری سیگمنٹ میں انشاءاللہ کچھ مزید کلام کرتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی ذہانت، قابلیت، آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کا تعارف ہم نے جانا پچھلے سیگمنٹس میں۔ اب میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ اور آپ کے تلامذہ، آپ کے ٹیچرز، آپ کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ عام فہم ذہن بعض اوقات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھ بھی جاتا ہے، مگر اب بھی جبکہ انہوں نے سلجھا دیا ہے سب کچھ پھر بھی الجھا رہتا ہے، لیکن اسے پتہ چلے کہ کن اساتذہ کا فیض آپ کو ملا اور کن تلامذہ کو آپ کا فیض ملا۔ سب سے پہلے تو میں وہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ امام اعظم جو ہے وہ جو سوال ہوتا تھا اس کا جواب دے کر جو ہے اگلے کی تسلی اور تشفی کر دیا کرتے تھے۔ پہلے تو اس پہ ایک شعر سن لیں، فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا اے لکائے تو جواب ہر سوال، اے لکائے تو جواب ہر سوال، مشکل حل شود از تو بے کیلو کال۔ کیا بات ہے کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہر سوال کا جواب ہے، اور بے کیلو کال آپ کی بارگاہ سے جو ہے وہ ہر مشکل ہے، ہر مشکل مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا جاتا ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی جو ہے وہ شان بھی ہمیں ایسی نظر آتی ہے، اور یہ میں نے اصل میں تو سوال کے ساتھ بھی آپ کے ریلیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تلامذہ، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ بھی زبان حال سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاں لقائے تو جواب ہر سوال، اگلا مشکل است تو حل شود بے کیلو کال۔ یہ امام اعظم کے تلامذہ امام اعظم کی بارگاہ میں زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، زبان کال سے تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے۔ اور میں قربان جاؤں ان شاگردوں کے بھی، وہ کیسے لوگ تھے کہ آج ہم جن کا اس طرح ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ذکر خیر کر کے ہم اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر تو جو ہے وہ ایمان کی قوت کا باعث ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے، خیرات اور برکات کا جالب ہوتا ہے، اس کو کھینچنے والا ہوتا ہے، اس کو جذب کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ اس کو بکھیرنے والا ہوتا ہے اللہ والوں کا ذکر جو ہے۔ تو یہ جو اللہ والوں کا ذکر ہے، جن کا ہم اس طرح ذکر کر کے اس طرح خوش ہو رہے ہیں اور خیرات اور برکات حاصل کر رہے ہیں باذن اللہ، تو وہ جو ان کے شاگردان رشید جو ان کے سامنے بیٹھ کے براہ راست وہ ان کے دیدار سے بھی فیض یاب ہوتے ہوں گے، اور یہ ان سے جو جن کے ذکر سے یہ برکتیں ملتی ہیں تو ان کے دیدار سے کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم ان کی باتیں جو ہے وہ کتابوں میں پڑھ کے اس طرح کہہ رہے ہیں، تو جن لوگوں نے ان کے لبھائے مبارکہ سے یہ کلمات سنے اور ان سے براہ راست اخذ فیض کیا ہے، براہ راست تربیت حاصل کی ہے، کیا نصیب ہے ان کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے ہم پہ خاص رحمت اور فضل فرمائے، اپنا لطف و کرم ہم پہ فرمائے۔ تو امام اعظم کے استاد دیکھیں تو بھی سبحان اللہ، اللہ اللہ کیا ہستیاں ہیں، شاگرد دیکھیں تو بھی اللہ اللہ کیا ہستیاں ہیں، اساتذہ دیکھیں، بہت سارے اساتذہ سے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے اکتساب فیض کیا ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ آپ تابعی ہیں، آپ نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی باقاعدہ رویت کی ہے، رویت کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ مسلمان جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور اس کا وصال بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو، یہ تابعی ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، بالخصوص سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس بات کو حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ ایسے ناقد محدث نے بھی تسلیم کیا ہے، اور باقاعدہ کہا ہے کہ ایک بار نہیں کئی بار امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے سیدنا انس بن مالک کی زیارت، یعنی کہ جو لوگ تبع تابعی کا تصور رکھتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ باقاعدہ تابعی ہیں، باقاعدہ تابعی ہیں، اور جو روایت ہے آپ کی ان سے، اس میں تو کیلو کال بہت سارا موجود ہے، لیکن جو رویت ہے، رویت بہرحال ثابت شدہ حقیقت ہے، رویت حقیقت ثابت ہے، دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے رویت سے تابعی ہے، ایک ہے روایت۔ ہاں صحیح بات، جیسے صحابی کے لیے آپ کہتے ہیں تو صحابی میں بھی ایسے نا، ایک رویت ہے ایک ہے روایت، تو صحابی کے لیے بھی حدیث روایت کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں اس کا راوی ہونا ضروری نہیں ہے، نریٹر ہونا ضروری نہیں ہے، چہرے کی زیارت ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر صحابی سے حدیث مروی بھی نہیں ہے، ایک تو صاحب ایمان، دوسرا آپ کے چہرے کی زیارت، اور اسی حالت ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں وصال، بالکل ٹھیک۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، روایت آپ کی ثابت ہے، سیدنا انس بن مالک کی بالخصوص
بالخصوص حافظ شمس الدین ذہبی نے بھی تسلیم کیا ہے. امام اعظم کے واقع حالات کو بھی دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. آپ کا جو سنہ ولادت ہے 80 سنہ ہجریہ بعض نے قرار دیا, بعض نے 77 کا قول لیا, بعض نے 71, بعض نے 70. 70, 71, 70 والے لیں پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے, لیکن 80 والے کو بھی لے لیں تو بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ 80 سے لے کے بھی 100 ہجری تک 20 سال بنتے صحیح. تو بھی جو ہے وہ روایت کا تو پھر بھی یعنی عقلی احتمال اگر درایت کے پہلو سے دیکھیں تو بھی جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار ہے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ شرف حاصل کر سکتے تھے اور یہ شرف آپ نے حاصل کیا ہے, تو آپ کا تابعی ہونا سبحان اللہ. وصال آپ کا ہوا 150 سنہ ہجریہ کے اندر, جتنی عمر گزاری ہے ساری کی ساری جو ہے وہ علم کی خدمت والی, دین کی ترویج و اشاعت والی گزاری ہے. اساتذہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو ہیں جو تابعی ہیں, جیسے ان سے جو زیارت کی اور فیض لیا, اور بہت سارے اساتذہ سے لیا, جن میں سب سے نمایاں ہے امام حماد. امام حماد, جی امام حماد, انہی کے نام پہ اپنے صاحبزادے کا نام بھی آپ نے حماد رکھا, اور حماد واقعی حماد تھے. آقی وہ حمد سے تھے, حماد تھے. حماد مانا ہوتا ہے بہت زیادہ حمد کرنے والا. تو واقعی جیسے ان کا نام حماد ہے ایسی علم کے اندر وہ ایسے ہی حماد تھے. تو امام اعظم نے ان سے اکتساب فیض کیا ہے جو اس وقت خود فقہا کے تاجور تھے امام اللہ حماد, اکبر. اور انہی سے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ انہیریٹ کیا ہے علم کو, اس طرح فقاہت کو. فقاہت امام اعظم کو وہاں سے امام حماد کی طرف سے ٹرانسفر ہوئی, پھر آپ نے خود تو 4 چاند ہی لگا دیے, اور آپ نے زیادہ استاد نہیں بنائے. فوات الرحموت میں اس کی وجہ جو ہے وہ مولا نظام الدین انصالوی رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے ہیں بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں امام صاحب نے زیادہ استاد نہیں بنائے. تو یہ جو ہر محدث سے اکتساب, میں اس کا دیکھیں ایک ہوتا ہے باقاعدہ استادی شاگردی, اور ایک ہوتا ہے کسی کے حلقہ درس میں شرکت کرنا, کسی سے کوئی علمی بات لینا. تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہزاروں استاد تھے یا سینکڑوں استاد تھے, سینکڑوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ ان کی کلاس میں اس طرح روزانہ جاتے تھے باقاعدگی سے. مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی ایک روایت لی, ان سے بھی سنا, ان کے لیکچر میں بھی شرکت کی گئی. یہ ہزاروں سینکڑوں اس طرح ہوتے ہیں, ورنہ باقاعدہ جن سے بندہ جو ہے کلاس جن کی اٹینڈ کرتا ہے وہ کم تھے, وہ امام صاحب کی بھی کم ہی تھے. تو اس کی وجہ بھی بلکہ امام صاحب کے تو بہت ہی کم تھے, تو اس کی وجہ انہوں نے بیان کی, کہا کہ امام صاحب نے اس لیے کم بنائے کہ وہ کہتے تھے کہ جتنے زیادہ استاد بناؤں گا اتنے حقوق زیادہ ہوں گے, تو حقوق میں سب کے ادا نہیں کر پاؤں گا. جتنے کے حقوق میں ادا کر سکتا ہوں, تقوی پرہیزگاری والے علم پر عمل کی نیت سے علم حاصل کیا تھا, تو اتنے کروں گا جن کا میں حقوق بآسانی ادا کر سکوں. یہ تو معاملہ ہے امام اعظم کے اساتذہ کا. تلامذہ میں امام یوسف رحمہ اللہ, امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ, امام ظفر رحمہ اللہ, امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ, یہ ان حضرات کے نام لے رہا ہوں جو خود مجتہد ہیں, جو وہ ہے. اور ان میں امام محمد تو وہ ہے کہ جن کے لیے امام شافعی نے کہا میں نے ایک اونٹ کے بوجھ برابر علم امام محمد سے حاصل کیا. امام محمد وہ ہیں جو کہ شاگرد ہیں, اور امام محمد وہ شاگرد امام اعظم کے کہ ان کی کتاب دیکھ کے, ان کا کلام پڑھ کے نصرانی مسلمان ہو گیا کہ تمہارے چھوٹے محمد ایسے ہیں, بڑے محمد کیسے ہوں گے, بڑے محمد کیسے. بہت اچھی بات. امام یوسف رحمہ اللہ اسلام کے پہلے قاضی چیف جسٹس امام یوسف رحمہ اللہ, امام اعظم کے اساتذہ بھی اللہ اللہ, آپ کے تلامذہ بھی اللہ. کیا شان ہے, اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان سب کے فیض و برکات سے وافر عطا فرمائے. کیا بات ہے, بہت خوب. میں قبلہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو پیش نظر رکھ کے عصر حاضر کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں کہ عصر حاضر ہم نے آپ نے دیکھا ہے, امام اعظم کا دور ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ان کی محنتیں ہمیں پتہ ہے, اور ان کی ظاہر کتابیں, ان کی تصانیف, ان کا جتنے کچھ اصول, قواعد و ضوابط, جتنے اجتہاد آپ نے فرمائے, یہ سب آپ علماء نے مختصراً بیان بھی کیا. عصر حاضر کو کیا پیغام ملتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے اور آپ کی سیرت سے؟ امام اعظم علیہ الرحمہ کی شخصیت سے بہت سارے نورانی پہلو ہمیں ملتے ہیں. دیکھیں آپ خود سراج الامہ ہیں, امت کے سراج ہیں, اور سراج کا کام ہی روشنی دینا ہوتا ہے. بے شک. جہاں جہاں تاریکی ہے وہ اس تاریکی کو دور کر دیتا ہے. تو امام صاحب علیہ الرحمہ کی شخصیت جس طرح آج گفتگو ہوئی تو ہم نے دیکھا علم کا میدان تو وہاں بھی نور آپ نے پھیلایا, زہد و تقویٰ تو وہاں بھی آپ کا نور نظر آ رہا ہے, اسی طرح علم حدیث ہے تو وہاں بھی آپ کا نور نظر آ رہا ہے, آپ کی اپنی ذاتی شخصیت تو وہاں بھی آپ کا نور نظر آ رہا ہے, اور پھر تلامذہ کے اندر وہ بھی نور علی نور نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ہے اکتساب علم اور اکتساب فیض. آج کے دور میں بھی اگر ہم علم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو علم کو علم کے ذریعے اللہ نے سر بلند کیا ہے سب کو. ہمیں بھی چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کاملہ سے یہ اکتساب کریں اور علم کی طرف آئیں. دوسرا, اخذ علم کے لیے, اکتساب فیض کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں جانا, اس کے لیے سفر اختیار کرنا. پھر تیسرا, امام صاحب کے جو مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا فتویٰ اور تقویٰ کے حوالے سے, تو تقویٰ بھی اختیار کیا جائے. علم ظاہر یعنی شریعت کا علم تو حاصل کیا,
لیکن تقوی و پرہیزگاری کو بھی اختیار کیے جائے. پھر امام صاحب علیہ رحمت صرف ایک عالم محدث فقیہ نہیں تھے بلکہ ایک تاجر بھی تھے. یعنی دین کے علم کو آپ نے تجارت کا ذریعہ نہیں بنایا تھا بلکہ اپنے گھر کے حالات و معاملات کو چلانے کے لیے آپ باقاعدہ تجارت بھی کیا کرتے تھے, باقاعدہ تجارت کیا کرتے تھے, اور اس کے اندر بھی بڑا تقوی و پرہیزگاری کا آپ کا معاملہ ہوا کرتا تھا. اسی طرح صحابہ سے محبت, اہل بیت اطہار سے محبت, یہ تمام کی تمام کیفیات ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت میں نظر آتی ہیں. تو آج کا بھی مسلمان اگر سربلندی چاہتا ہے, ترقی چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے, کامرانی چاہتا ہے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے تو امام صاحب علیہ رحمہ کی شخصیت سے اپنے آپ کو وابستہ کرے, ان کے علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرے, اور جو طریق امام صاحب نے اختیار کیا اس راستے پر چلے. وہ تو کامیاب ہوئے انشاءاللہ, اگر ان کے طریق پر ہم چلیں گے تو اللہ ہمیں بھی کامیاب و سرخرو فرما دے گا. کیا بات, بہت خوب. اور آپ کے پیغام میں ایک اہم ترین پیغام اور نقطہ مجھے سنائی دیا کہ تجارت کو علم کا تابع کیا جائے, نہ کہ تجارت کا تابع علم کو بنا دیا جائے. جس طرح حضرت سیدنا امام حسین اور یزید کو, اگر یہ تمام تر واقعے کو میں پیش نظر رکھوں تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ سیاست کا میدان میرا ہو, اور جہاں تک سوال ہے خانقاہ کا تو خانقاہ میں آپ کو وظائف بھی بھیجے جائیں گے, آپ کو مبارکبادیاں بھی ملیں گی, لوگ دستبوسی بھی کریں گے, بس آپ کا ووٹ آف اپینین مجھے ملنا چاہیے, سیاست میری. یعنی وہ سیاست کے تابع مذہب کو کرنا چاہتا تھا. اور امام علی مقام نے کہا کہ مذہب کے تابع ہر سیاست ہے, سیاست کے تابع مذہب نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا وہ اس شفاف دین کے ہی چادر میں ہوگا, اسی کے سائے میں ہوگا. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام, سیرت اور کردار ہمیں نظر آتا ہے. تو سیاست مذہب کے تابع ہوتی ہے, مذہب سیاست کے تابع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. مفتی صاحب بہت شکریہ, قبلہ آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور ہمیں بہت کچھ آگہی اور آشنائی حاصل ہوئی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.